رات کا آخری پہر تھا جب حاجی عبد الکریم گہری نیند سے بیدار ہوا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا، اس کا ملازم کھڑا تھا۔ اس نے حاجی عبد الکریم کو بتایا کہ باہر ایک آدمی آیا ہے جو اس قدر زخمی ہے کہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ عبد الکریم دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے دربان نے زخمی کو ایک طرف لٹا دیا تھا۔ وہ رحیم غزالی تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ عبد الکریم نے دربان سے کہا، دوڑ کر جاؤ اور جراح کو جگا لاؤ، لیکن رحیم غزالی نے جواب دیا، جراح کے آنے تک میں زندہ نہیں رہوں گا۔ رحیم غزالی نے کراہتے ہوئے کہا، میری بات سن لیں، اگر ابھی تک میرا کوئی ساتھی واپس نہیں آیا تو وہ سب مارے گئے ہیں۔ وہ واقعی شوبیدہ ہے۔ شوبیدہ دکھانے والوں میں سے شاید ہی ہم نے کسی کو زندہ چھوڑا ہو۔ آپ فوراً ویران گرجے تک جائیں، وہاں آپ کو لاشیں مل جائیں گی اور سارا بیت وہاں کھلا پڑا ہے۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکڑنے لگیں، آواز خراٹوں کی طرح آنے لگی۔ وزیر حاجب عبد الکریم نے دربان سے کہا کہ وہ دوڑتا جائے اور جراح اور طبیب کو بلا لائے، مگر ان کے آنے سے پہلے ہی رحیم غزالی کی روح اپنا فرض ادا کر کے اس کے زخموں سے چور جسم سے نکل گئی۔ حاجب عبد الکریم نے زیر لب کہا، کیا ان شہیدوں کا لہو رائیگاں جائے گا؟ اس کا خون رگوں میں ابلنے لگا، دانت بجنے لگے۔ اپنے ملازم سے کہا کہ سالار عبد الرؤف کو جگا کر لے آؤ، اسے کہو کہ جس حالت میں ہے آ جائے۔ عبد الرؤف دور نہ تھا، وہ آ گیا۔ عبد الکریم نے اسے بتایا کہ رحیم غزالی کیا بتا کر مرا ہے۔ عبد الرؤف نے اسی وقت 20-25 سپاہی اور کمانداروں کا ایک جیش تیار کیا اور عبد الکریم اور وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر گرجے تک گئے۔ چنانچہ ابھی تاریکی تھی، اس لیے مشعلیں ساتھ لے لی گئیں۔ ایک ایسا آدمی بھی ساتھ تھا جو اس علاقے سے واقف تھا۔ جب وہ ویران گرجے میں گئے تو اندر روشنی تھی، 2 قندیلیں جل رہی تھیں۔ آدمی کوئی نہ تھا، دیوار کے ساتھ لکڑی کا ایک تختہ پڑا تھا۔ اس پر حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی تصویر تھی، جس میں انہیں صلیب کے ساتھ لٹکایا ہوا دکھایا گیا تھا۔ اس کے جو رنگ تھے اس میں چمک تھی۔ باہر جا کر دیکھا، ایک درخت کے نیچے کئی لاشیں پڑی تھیں۔ ان میں مسلمان جانبازوں کی بھی لاشیں تھیں اور عیسائیوں کی بھی۔ وہ لاشوں کو پہچان رہے تھے کہ ایک لاش میں حرکت ہوئی، یہ مسلمان کی لاش تھی۔ سالار عبد الرؤف نے اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا نام لے کر اسے کہا کہ اسے اٹھا کر لے جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا۔ اپنے سالار کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ بول نہ سکا۔ اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ اوپر اٹھایا اور اوپر درخت کی طرف اشارہ کیا۔ عبد الرؤف نے پوچھا کہ وہاں کیا ہے؟ زخمی جانباز کی صرف ہونٹ ہلے اور اس نے انگلی سے اوپر اشارہ کیا۔ اس کا بازو جو اوپر اٹھا ہوا تھا گر پڑا، اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اس کے بعد تمام لاشوں کو دیکھا گیا، کوئی بھی زندہ نہ تھا۔ گرجے کی طرف کسی کے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سپاہیوں کو ادھر دوڑایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی لکڑی کا وہ تختہ جس پر حضرت عیسیٰ کی تصویر تھی اٹھائے ہوئے بھاگے جا رہے تھے۔ اپنے تعاقب میں سپاہیوں کو آتا دیکھ کر وہ تیزی سے پہاڑی اترنے لگے اور گر پڑے۔ انہیں پکڑ لیا گیا۔ گرجے میں سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ فوراً ہی روشن دانوں سے شعلے نکلنے لگے۔ چھت لکڑی کی تھی اور اندر قدیم زمانہ سے لکڑی کے بینچ اور میزیں وغیرہ پڑی تھی۔ ان سب کو آگ لگ چکی تھی۔ اتنی زیادہ آگ بجھانے کا کوئی انتظام نہ تھا اور نہ ضرورت تھی۔ ان آدمیوں کو جو تختہ اٹھا کر لے جا رہے تھے پکڑ کر جلتے ہوئے گرجے تک لے گئے۔ ان دروازوں اور کھڑکیوں میں سے بھی شعلے باہر آ رہے تھے۔ پورا گرجا ایک بھیانک شعلہ بن گیا تھا۔ اگر تم بتا دو کہ ڈھونگ کیا تھا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، وزیر حاجب عبد الکریم نے ان 2 عیسائیوں سے کہا۔ ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے، یہ تمہارا اپنا مذہب ہے، اس میں جو ڈھونگ رچاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ضرور معلوم کروں گا کہ یہ کیا تھا۔ نہیں بتاؤ گے تو تم دونوں کو جلتے ہوئے گرجے میں پھینک دیا جائے گا۔ دونوں کو گھسیٹ کر اتنا آگے لے گئے کہ آگ کی تپش سے چہرے جھلستے تھے۔ شعلے ادھر ہی کو لپک رہے تھے۔ ان کی آواز ایسی تھی جیسے غرا رہے ہوں۔ دونوں عیسائی پیچھے کو ہٹنے لگے۔ انہیں دور ہٹا لیا گیا۔ ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آگ میں پھینک دیں، ہم خود کو آگ میں کود جائیں گے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مذہب پر اپنی عبادت گاہ میں اپنی جان قربان کر دے۔ مذہب وہی زندہ رہے گا جس کے ماننے والے اس کے ناموس پر زندہ جل جانے کو سعادت سمجھیں۔ دوسرے نے بڑی دلیری سے کہا، اسلام مر رہا ہے، عیسائیت زندہ رہے گی، یہی ہمارا مقصد ہے۔ انہیں ایسی باتوں سے نہ روکا گیا بلکہ ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہ وہ اپنے مذہب کے اتنے پرستار شیدائی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان میں ذہانت اور فہم و فراست تھی۔
ان میں جذبہ تھا، ان کی بات میں بھڑکانے والی بات نہیں تھی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ سامنے والی چٹان کی سلوں اور گھنی جھاڑیوں کی اونٹ میں تیز شعلوں والے فانوس جلائے جاتے تھے۔ ان پر گول کنستر چڑھا دیا جاتا تھا تاکہ ان کی روشنی ادھر ادھر پھیلنے کی بجائے سامنے درخت تک جائے۔ درخت کی شاخوں میں وہ انسان کی بند مٹھی جتنا موٹا لکڑی کا چوکر بلاک سا باندھ دیتے تھے۔ اس بلاک پر ہر طرف ابرک چپکا ہوا تھا۔ رات کو جب ابرک پر روشنی پڑتی تھی تو یہ چمکتا تھا۔ چونکہ یہ رسی سے لٹک رہا ہوتا تھا اس لیے یہ ہلتا رہتا تھا۔ اس سے کرنیں نکلتی تھیں جو متحرک ہوتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ روایت ہے کہ ان کا نور جسے نظر آئے اسے کسی درخت کی شاخوں میں ستارہ سا چمکتا نظر آتا ہے۔ یہ لوگ اسی عقیدے کو عملی رنگ دے رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شبیہہ انہوں نے چمکتی دکھائی تھی وہ بھی اسی عمل سے دکھائی تھی، اور اب گرجے کو ان دونوں نے آگ لگا دی تھی۔ اس سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر نکال چکے تھے۔ وہ زخمی جانباز مرنے سے پہلے درخت کی طرف جو اشارہ کر گیا تھا وہ لکڑی کا یہی ٹکڑا دکھانا چاہتا تھا جس پر ابرک چپکا ہوا تھا۔ اس نے رات ایک آدمی کو اوپر چڑھتے اور نیچے اترتے دیکھا تھا۔ وہ چکور ٹکڑا ابھی تک وہیں لٹک رہا تھا۔ وہ اتارا گیا۔ سامنے چٹان پر فانوس پڑے تھے جو بجھ چکے تھے۔ انہیں جلانے والے شاید گرجے والی پہاڑی پر آ کر مارے گئے تھے۔ ہم نے جو کچھ کیا اپنے مذہب کی خاطر کیا، ان دونوں میں سے ایک نے کہا۔ ہمارے لوگ جو اشارہ اور جو زبان سمجھتے ہیں ہم ان اشاروں اور اس زبان انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا مذہب نہ چھوڑیں۔ ہمیں آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، یہ دو مذہبوں کی دشمنی ہے۔ اسلام پھیل رہا ہے، عیسائیت اسے روک رہی ہے۔ ہم اسے روکنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کریں گے۔ ہم دونوں کو آگ میں پھینک دیں، ہماری راکھ سے دو اور انسان جنم لیں گے جو ہماری راہ پر چلیں گے۔ اس گرجے کے شعلے اپنا کام کر رہے ہیں۔ سورج طلوع ہو رہا تھا جب حاجی عبد الکریم اور سالار عبدالرؤف عبد الرحمن کے محل میں پہنچے۔ ان کے ساتھ اپنے جانبازوں اور عیسائیوں کی لاشیں تھیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کی تصویر، فانوس اور لکڑی کا وہ ٹکڑا بھی اٹھا لائے تھے جو فانوس کی روشنی میں چمکتا تھا۔ ان کے ساتھ دو عیسائی بھی تھے جنہیں انہوں نے زندہ پکڑا تھا۔ ان کے آنے کی اطلاع شاہ اندلس عبد الرحمن کو ملی۔ وہ بھی خوابگاہ میں تھا اور سلطانہ ملکہ تروب اس کے ساتھ تھی۔ عبد الرحمن نے انہیں بلایا۔ وہ دونوں ملاقاتی کمر میں جا بیٹھے۔ عبد الرحمن خوابگاہ سے نکلا تو سلطانہ نے اپنی خاص خادمہ کو بلا کر کہا کہ ذریاب سے کہو جس حالت میں ہے آ جائے۔ عبد الکریم اور عبدالرؤف آئے ہیں۔ عبد الرحمن جب ملاقات کمرے میں داخل ہوا تو سلطانہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ بھی سونے کے لباس میں تھی۔ کندھے اور بازو ننگے اور بال جو ریشم جیسے ملائم اور چمکتے تھے کھلے ہوئے تھے اور مرمری کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے قدرتی حسن میں تھی، کوئی بناؤ سنگار نہ تھا۔ اس کی سادگی میں اس کا حسن کا طلسم پورے آب و تاب میں تھا۔ اندلس کے وزیر و سالار نے اسے دیکھا، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کا رد عمل ایک جیسا تھا اور سوچ ایک جیسی تھی۔ سوچ یہ تھی کہ اس طلسم میں صرف وہ عبد الرحمن زندہ رہ سکتا ہے جو شاہ اندلس ہے اور جو عورتوں کا شدائی ہے۔ سلطانہ کی اتنی ملائم اور اتنی پرچمک زلفوں میں الجھ کر وہ عبد الرحمن زندہ نہیں رہ سکتا جو اندلس کا امیر اور اسلام کا پاسبان ہے۔ ہم آپ کو زحمت نہ دیتے، وزیر عبد الکریم نے بات شروع کی، لیکن عیسائیوں نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ہمیں راتوں کو سونا نہیں چاہیے۔ انہوں نے ایسی شوریدہ بازیاں شروع کر دی ہیں جو ہمارے مذہب پر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں اور نہ صرف عیسائیوں کو بلکہ مسلمانوں کو بھی حکومت کے خلاف اکساتی ہیں۔ خاص واقعہ ہو گیا ہے، عبد الرحمن نے جمائی لیتے ہوئے کہا، یا آپ لوگ اپنے مخبروں کی اطلاعیں مجھے دینے آئے ہیں؟ امیر اندلس وزیر عبد الکریم نے کہا، رات ایک خاص واقعہ رونما ہوا ہے جو کئی راتوں سے ہو رہا تھا۔ گزشتہ رات ہم نے یہ ڈھونگ ختم کر دیا ہے۔ باہر کچھ لاشیں اپنے سپاہیوں کی پڑی ہیں اور کچھ ان عیسائیوں کی جنہوں نے یہ ڈھونگ رچا تھا۔ دو کو ہم زندہ پکڑ لائے ہیں۔ لاشیں؟ عبد الرحمن نے بدک کر پوچھا۔ کیا یہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ خون خرابے تک نوبت پہنچ گئی؟ وزیر عبد الکریم اور سالار عبدالرؤف نے اسے تفصیل سے پہاڑی پر ویران گرجے کی شعبدہ بازی سنائی۔ اس دوران ذریاب بھی آ گیا اور وہ انہماک سے رات کی روداد سن رہا تھا۔ عبد الرحمن اونگ رہا تھا۔ عبد الکریم اور عبدالرؤف نے ایک ایک بات سنائی۔ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں امیر محترم، سالار عبدالرؤف نے کہا۔ ان دونوں قیدیوں سے پوری تفتیش ہونی چاہیے کہ ان کے ناٹک کے روح رواں کون ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے آدمیوں کو قید میں ڈال دینا یا انہیں جلاد کے حوالے کر دینا کوئی علاج نہیں۔ ہمیں ان کے قائدین کو پکڑنا ہے۔ ہمیں ان دماغوں کو بیکار کرنا ہے جو اس فتنے کو جنم دے رہے ہیں۔ گستاخی معاف، شاہ اندلس عبد الرحمن کی بجائے ذریاب بولا۔ قابل احترام وزیر و سالار نے جو کارروائی کی ہے یہ عیسائیوں کے مذہب میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ اگر وہ لوگ اپنے مذہب میں شعبدہ بازی کرتے ہیں تو کرتے ہیں، ہمارے مذہب کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔
انہیں ایسے ڈھونگ رچانے دیں تاکہ عیسائیوں کو پتہ چل جائے کہ عیسائیت اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ انہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ اسلام ایک مذہب ہے اور اسے شعبہ بازیوں سے تقویت نہیں دی جاتی۔ زریاب وزیر حاجب عبدالکریم نے گرج کر کہا، ہم امیر اندلس سے مخاطب ہیں، آپ سے نہیں۔ ہمیں حکم اپنے امیر سے لینا ہے، امیر کے درباری گویے سے نہیں۔ امیر محترم، یہ سب ڈھونگ ہمارے مذہب کے خلاف رچایا گیا ہے۔ شاہ اندلس بیدار ہو گیا۔ وہ کوئی کم فہم اور روایتی بادشاہ نہیں تھا، عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا، وہ مرد میدان بھی تھا۔ کی خوبیوں اور خامیوں کا عقل و دانش اور گمراہی کا پہلا ذکر آ چکا ہے۔ وہ اپنے اوپر عورت اور راگ رنگ کو طاری کر لیتا تھا، اب تو اس پر ان دونوں نشوں کے علاوہ نیند کا غلبہ بھی تھا۔ عبدالکریم کی گرج نے اسے جگا دیا۔ اس نے زریاب کو گور کر دیکھا۔ سلطانہ نے زریاب کو اسی مقصد کے لیے بلایا تھا کہ وزیر و سالار آئے ہیں اور شاہ اندلس کو کہیں ان کی راہ سے ہٹا نہ جائیں۔ زریاب، عبد الرحمن نے کہا، تم خاموش رہو، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہیں حکم مجھ سے لینا ہے۔ زریاب ہوشیار آدمی تھا، اسے خدا نے غیر معمولی فہم و فراست دی تھی۔ اس کی آواز میں سوز و گدوز تھا، ویسی بھی وہ زبان کا جادو چلانا جانتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف مسکراہٹ آ گئی۔ شاہ اندلس سے میں معافی مانگتا ہوں، اس نے کہا، اور محترم وزیر اور قابل احترام سالار سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے گستاخی ہوئی ہے۔ میں اس کارروائی کے خلاف بات نہیں کر رہا جو آپ نے کی ہے، آپ کے جذبے کا تقاضا یہی تھا جو آپ نے پورا کیا۔ شاہ اندلس آپ کو یقیناً خراج تحسین پیش کریں گے، لیکن شاہ اندلس کو اپنی رعایا کے مذہبی جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس تخت پر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کی بھی سوچیں بدل جائیں گی۔ اگر شاہ اندلس کو سالار بنا دیا جائے تو دشمن کے خلاف ان کی کارروائی آپ سے زیادہ جارحانہ ہوگی۔ زریاب اپنے اس مخصوص انداز اور لب و لہجے میں بولتا جا رہا تھا جس کے اثر سے وہ تمام دربار پر چھایا ہوا تھا۔ دوسرا جادو اس کے فلسفے اور منطق کا تھا۔ ایک سحر اور تھا جو مخمور کر دینے والے نشے کی طرح شاہ اندلس پر غالب آ رہا تھا۔ یہ سلطانہ کے گدوز اور عریاں بازو اور اس کے نکھرے ہوئے ریشمی بالوں کا طلسم تھا۔ وہ شاہ اندلس کی اپنی اتنی قریب بیٹھی تھی کہ شاہ اندلس اس کے جسم کی تپش محسوس کر رہا تھا، اور اس کی طرف دیکھتا تھا تو اس کی سانسیں سلطانہ کی سانسوں میں مخو اختلاط ہو جاتی تھیں۔ تم دونوں نے جو کیا اچھا کیا، عبد الرحمن نے کہا، اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ ان دو آدمیوں کو چھوڑ نہ دیا جائے جنہیں یہ پکڑ لائے ہیں، سلطانہ ملکہ تروب نے کہا۔ غیر مسلم رعایا یہ نہ کہے کہ اسلام ایک ظالم مذہب ہے۔ ہاں، عبد الرحمن نے کہا، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حاجب عبدالکریم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، سالار عبدالرؤف بھی اٹھا۔ امیر اندلس، حاجب عبدالکریم نے درباری آداب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، آرام فرمائیں، ہم اسلام کو زندہ رکھیں گے۔ اسلام کی پاسبانی ان شہیدوں کی روحیں کریں گی جن کی لاشیں آپ کے دروازے پر پڑی ہیں اور جنہیں آپ نے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ نہ دیکھیں امیر اندلس، سالار عبدالرؤف نے کہا، انہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، عبد الرحمن نے ایسی آواز میں کہا جس میں شاہانہ جلال نہ تھا۔ میں سن رہا ہوں، میری بھی سنیں۔ اگر اندلس آپ کی جاگیر ہوتا تو ہم آپ کے حکم کے بغیر سانس بھی نہ لیتے۔ وزیر حاجب عبدالکریم نے جذبات سے بوچھل آواز میں کہا، یہ اللہ کی سرزمین ہے، یہاں آ کر اسلام کسی سے ڈرے گا نہیں، دبے گا نہیں۔ ہم اسلام کو اور اسلامی سلطنت کو ہر خطرے سے بچائیں گے، خواہ یہ خطرہ آپ کی ذات سے ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری باتوں نے، زریاب کہنے لگا، ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں زریاب، سالار عبدالرؤف نے اس کی بات کاٹ کر کہا، خلافت کے نظام میں تم جیسے آدمی کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، تمہیں اس عورت کو اس کمرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سلطنت کی امور میں تمہارا کیا دخل؟ ہم نے جو بہتر سمجھا وہ کیا، وزیر حاجب عبدالکریم نے کہا۔ ہم جا رہے ہیں، اگر ہم دونوں مجرم ہیں تو ہمیں بلا کر سزا دے دینا۔ دونوں اپنے امیر کی اجازت کے بغیر وہاں سے چل پڑے۔ رک جاؤ، عبد الرحمن نے کہا، میں شہیدوں کا احترام کرتا ہوں۔ وہ دونوں رک گئے۔ عبد الرحمن اٹھا اور ان کی طرف چلا۔ اب اس کی چال جنگجوؤں جیسی تھی۔ سلطانہ اور زریاب کا اثر اتر چکا تھا، اس پر کوئی نشہ سوار نہیں تھا۔ اس کا جسم تن گیا اور سر اونچا ہو گیا۔ میں ابھی سو کر اٹھا ہوں، عبد الرحمن نے ایک ہاتھ عبدالکریم کے کندھے پر اور دوسرا عبدالرؤف کے کندھے پر رکھ کر کہا، میں اس واقعے پر اچھی طرح غور نہیں کر سکا۔ جاگو امیر اندلس، جاگو، عبدالکریم نے کہا، دشمن جاگ رہا ہے۔ دونوں امیر اندلس کو دو حصوں میں کٹا ہوا چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ عبد الرحمن نے دریچے کا پردہ ذرا سا سرکا کر باہر دیکھا۔ حاجب عبدالکریم اور سالار عبدالرؤف شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے۔ عیسائیوں کی لاشیں اور یہ دو قیدی یہیں رہیں گے؟ دربان نے پوچھا۔ شاہ اندلس جو حکم دیں اس کی تعمیل کرنا، سالار عبدالرؤف نے کہا، صرف شہیدوں کی لاشیں جا رہی ہیں۔
عبد الرحمن نے شہیدوں کی لاشوں کو جاتے دیکھا۔ ہر لاش لکڑی کے ایک ایک تختے پر پڑی تھی۔ ہر تختہ 4 سپاہیوں نے اٹھا رکھا تھا۔ شہیدوں کا یہ جلوس بڑی خاموشی سے جا رہا تھا۔ عبدالکریم اور عبدالرؤف لاشوں کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ انہوں نے شہیدوں کے احترام میں اپنی تلواریں نیاموں سے نکال کر اپنے سامنے ہاتھوں میں سیدھی پکڑ رکھی تھی۔ ان کے گھوڑے ان کے ساتھ تھے، لیکن وزیر اور سالار پیدل جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے چند ایک سپاہی تھے جنہوں نے اپنی برچیاں سیدھی پکڑ رکھی تھیں۔ ان کی چال کا انداز ماتمی نہیں تھا، وہ تیز چل رہے تھے۔ ان کی قدموں میں وقار تھا، اور جنہوں نے شہیدوں کا بوجھ اٹھا رکھا تھا وہ بھی یوں ہی تن کر چل رہے تھے جیسے ان کے کندھوں پر شہیدوں کا بوجھ ہی نہ ہو۔ عبد الرحمن انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں کے آگے شہیدوں کا ایک اتنا لمبا قافلہ چل پڑا جو کہیں ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے جذبات میں ہلچل بپا ہو گئی، پھر اس کا خون ابلنے لگا۔ وہ پردہ چھوڑ کر گھوما۔ اس کے چہرے پر کسی کا سحر اور کسی کا نشہ کا تاثر نہیں تھا۔ زریاب اس کی مزاجی کیفیت کو بھام کیا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، زریاب نے کہا، لیکن انہیں آپ کے جاہ و جلال کو یوں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں شاؤندلس، لیکن محترم وزیر و سالار کی اس حرکت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا؟ عبد الرحمن نے روب سے کہا۔ انہوں نے دیانتداری سے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میں انہیں اس صورت میں بھی خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں کہ ان کی بدتمیزی کو نظر انداز کر دوں۔ اور زریاب و سلطانہ، تم بھی سن لو، میں تمہیں آئندہ اپنے وزیر اور اپنے سالار کے ساتھ اس طرح بولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سلطنت کے مسئلے ہیں، ان میں وہی دخل دے سکتا ہے جس کی ذمہ داری ہو اور جو ان سے واقف ہو۔ زریاب اتنا جھکا کہ بالکل دوہرا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر سلطانہ نے بھی سر جھکا لیا۔ سلطانہ، عبد الرحمن نے باروب آواز میں کہا، میرے غسل کا انتظام کرو۔ فوراً بعد ان دونوں عیسائیوں کو میرے سامنے لاؤ۔ انہیں سزا قاضی القضات دیں گے، لیکن میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ارادہ اور مقصد کیا ہے۔ سلطانہ کمرے سے نکل گئی۔ عبد الرحمن سونے کے کمرے میں چلا گیا اور زریاب باہر نکل گیا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ دونوں قیدی اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ وہ دونوں عیسائیوں کو پرے لے گیا اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی سیریز کی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔